السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات، پیدائش سے لے کے نبوت اور رحلت تک۔ چھٹی قسط حاضر خدمت ہے اور آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دوسرے سفر سے واپس لوٹے اور تجارت سے حاصل شدہ آمدنی کا حساب چکانے کی غرض سے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے تو اس مرتبہ وہ خاتون ایک اہم فیصلہ کر چکی تھیں۔ اسی بنا پر انہوں نے آنے والے نوجوان کو بڑی گہری نگاہ سے دیکھا۔ نوجوان کی بڑی بڑی آنکھوں میں بے پناہ گہرائی اور نور موجود تھا۔ ان کے سر کے بال کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اس زمانے کی رسم کے مطابق بالوں میں مانگ بھی نکالتے تھے۔ چونکہ گفتگو کرتے ہوئے اکثر اوقات تبسم فرماتے، لہٰذا موتی جیسے دانت نمایاں ہوتے اور ان کے ہونٹوں کی خوبصورت تراش دیکھنے والے کے دل میں خود بخود محبت کا احساس اجاگر کرتی تھی۔ حسن و جمال کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن سے ہمہ وقت ایک دل پذیر خوشبو پھوٹتی رہتی تھی اور اسی بنا پر اکثر لوگ ان کے ساتھ ملاقات کرنے کے خواہش مند رہتے تھے۔ اس زمانے میں عرب باشندے وافر مقدار میں عطر کا استعمال کرتے تھے اور مکہ اور مدینہ میں بدن کے علاوہ خانہ کعبہ اور دوسرے سکونت والے گھروں کو بھی مختلف خوشبوؤں سے معطر کرنے کا رواج قائم تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطر کی خوشبو بہت پسند تھی اور عرب مورخین لکھتے ہیں کہ آپ ایسے عطر استعمال کرتے تھے جن کی خوشبو تیز اور چبھنے والی نہ ہو۔ آپ ہمیشہ آہستگی اور ٹھہراؤ کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس انداز میں کلمات کو زبان پر لاتے کہ سننے والا اگر چاہتا تو ان کے ادا کیے ہوئے الفاظ کو بآسانی گن سکتا تھا۔ آپ کے کلام کی اس خصوصیت کی بنا پر جو بھی کہتے سننے والے کے دل میں اتر جاتا اور وہ اسے ہرگز فراموش نہیں کرتا تھا۔ بہرحال جب آپ نے تجارت سے حاصل شدہ آمدنی کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سپرد کیا تو انہوں نے یعنی امی خدیجہ نے چند بالواسطہ سوالات کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا آپ شادی کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ آپ نے جو جواب دیا ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ فی الحال شادی کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ دوسری طرف اپنی فطری حیا کے باعث امی خدیجہ اپنے طور سے شادی کی بات نہیں کر سکتی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کی شادی کی راہ میں 3 رکاوٹیں حائل تھیں۔ پہلی رکاوٹ یہ کہ امی خدیجہ ایک 40 سالہ بیوہ خاتون تھی اور ان کا ایک بڑا لڑکا اور لڑکی بھی تھے، جبکہ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 سال تھی۔ دوسرے یہ کہ امی خدیجہ ایک مالدار خاتون تھیں اور ان کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نادار اور غریب تھے۔ تیسری رکاوٹ یہ تھی کہ دیرینہ رسم کے مطابق فریقین کے قبیلے یعنی امی خدیجہ کا قبیلہ اور آپ کا قبیلہ اس شادی کے سلسلے میں اپنی رضامندی ظاہر کریں اور حضرت خدیجہ کا قبیلہ اس بارے میں یقیناً دلچسپی کا اظہار نہ کرتا۔ حضرت خدیجہ نے جو خود بلا واسطہ شادی کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتی تھیں، اپنے غلام میسرہ کو آپ کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ کے ساتھ اس سلسلے میں گفت و شنید کرے۔ میسرہ نے بلا تعامل رسول اللہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ میری مالکہ خدیجہ ایک بیوہ عورت ہے اور کیا تم ان سے شادی کرنا پسند کرو گے؟ آپ میسرہ کی اس بات سے بے حد حیران ہوئے اور بولے کہ خدیجہ ایک مالدار خاتون ہے اور میں ایک غریب انسان ہوں، میرے اور ان کے رشتے میں کیا تناسب؟ دوسرے یہ کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ کے امیر تاجر خدیجہ سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں اور انہوں نے ابھی تک کسی کی درخواست کو قبول نہیں کیا، بس کیوں کر وہ خاتون مجھ جیسے بے بضاعت کے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہوگی؟ میسرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریات امی خدیجہ تک پہنچا دیے اور بولا کہ آخر کار میں نہیں سمجھا کہ وہ آپ کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہیں یا نہیں۔ دوسری بار امی خدیجہ نے نفیسہ نامی ایک عورت کو یہ مہم سونپی کہ وہ آپ سے بلا جھجک گفتگو کرے۔
نفیسہ کا تعلق مولدہ نامی طبقے سے تھا، یعنی اس کے ماں باپ عرب نہیں تھے، لہٰذا اسی بنا پر گفتگو کے دوران وہ عربوں کے آداب اور رسوم کو مد نظر نہیں رکھتی تھی، یعنی وہ کسی کنایا یا پردہ پوشی کے بغیر اپنی بات کو دوسروں تک پہنچا دیتی تھی۔ نفیسہ نے ایک گلی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور فوراً ان کے پاس پہنچ کر بولی، اے محمد، آپ ایک خوبصورت اور خوبصیرت جوان ہیں، آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اس لیے کہ میں بہت بے بضاعت ہوں اور بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا۔ نفیسہ نے کہا، اے محمد، آپ ایک محنت کش انسان ہیں اور محنت مزدوری کر کے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کر سکتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، میرے ایک چچا ہیں ابو طالب، جو اب کافی بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی مالی حالت بھی اچھی نہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی، اور اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو میرا فرض بنتا ہے کہ ابو طالب اور ان کے خاندان کو تنگ دستی میں بے سہارا نہ چھوڑوں، لہٰذا جو کچھ کماتا ہوں انہیں دے دیتا ہوں۔ نفیسہ نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا اور بولی، محمد، اگر آپ یہ رشتہ پسند کر لیں تو خدیجہ کی رضامندی پہلے ہی حاصل ہو چکی ہے۔ نفیسہ کی باتیں سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچوں میں ڈوب گئے، اور نفیسہ نے موقع غنیمت جانتے ہوئے مزید اضافہ کیا، آپ ہمگیر شخصیت کے حامل ہیں اور خدیجہ کے دل میں آپ کے لیے نیک جذبات موجود ہیں، آپ کو ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ہوا کہ خدیجہ ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے پر رضامند ہیں، تو انہوں نے نفیسہ سے کہا کہ میں خود اس بارے میں خدیجہ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن آپ نے امی خدیجہ سے ملاقات کی اور نفیسہ کی باتوں کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ امی خدیجہ نے نفیسہ کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اگرچہ امی خدیجہ ایک دوشیزہ نہ تھیں اور ان کی عمر کی 40 بہاریں گزر چکی تھیں، لیکن پھر بھی عربوں کی رسم کے مطابق شادی سے پہلے ان کے قبیلے کی رضامندی حاصل کرنا ضروری تھا۔ امی خدیجہ کا تعلق قبیلہ اسد سے تھا۔ قبیلہ اسد کے سربراہ عمرو بن اسد نے کہا، میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امین اور دیانت دار ہیں، لیکن وہ مالی اعتبار سے بہت بے بضاعت ہیں۔ جب دوسرے قبیلوں کو یہ پتہ چلے گا کہ خدیجہ ایک نادار شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ ہمیں طعنے دیں گے، برا بھلا کہیں گے اور چرچا کریں گے کہ آیا مکہ میں شوہروں کا قحط پڑ گیا تھا جو خدیجہ محمد کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے جب یہ صورتحال دیکھی تو عمرو بن اسد اور اس کے قبیلے کے دوسرے افراد کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا، اور جب ضیافت ختم ہو گئی تو حضرت ابو طالب نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اگرچہ محمد غریب ہے لیکن اس کی نیک نامی میں کوئی شبہ نہیں، اور ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر اگر اس کا حسب و نسب قبیلہ اسد سے برتر نہ ہو تو اس سے کمتر بھی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ جوان ہے اور خوبصورت اور خوبصیرت بھی۔ جوانی اور خوبصورتی بھی ایک سرمایہ ہے، اور اگر تو اے عمرو بن اسد اس رشتے کی مخالفت کرے گا تو نہ صرف محمد بلکہ خدیجہ کے دل کو بھی توڑنے کا سبب بنے گا۔ ہو سکتا ہے خدیجہ کے لیے ایک مالدار شوہر مل جائے، لیکن محمد جیسا نیک نام اور خوبرو نوجوان ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا۔ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں عمرو بن اسد کے دل میں گھر کر گئیں، اور اس نے شادی کے سلسلے میں اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ عربوں میں یہ رسم ہے کہ شوہر کو شادی کے موقع پر مہر ادا کرنا ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مہر حضرت خدیجہ کو ادا کیا وہ 500 درہم تھا۔ اس رقم سے حتیٰ کہ 2 اونٹ بھی نہیں خریدے جا سکتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کچھ عرب مصنفوں نے کس بنا پر یہ لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کے طور پر 20 اونٹ ادا کیے تھے، جبکہ تاریخ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کا مہر 500 درہم ہی تھا۔ آپ کی شادی کے موقع پر آپ کی دایا حلیمہ صحرا سے آئیں
تو امی خدیجہ نے انہیں 5 اونٹوں کا تحفہ پیش کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب حلیمہ سعدیہ دوبارہ مکہ آئیں تو انہوں نے اپنے رضائی بیٹے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1 اونٹ اور 40 بھیڑیں دریافت کیں، اور جب تک حلیمہ زندہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کبھی فراموش نہیں کیا اور ہمیشہ ان کی مدد کرتے رہتے تھے۔ امی خدیجہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جانے کے بعد آپ کی مالی حالت قدرے بہتر ہو گئی، تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زیر نگرانی لے لیا، اور دوسرے یہ کہ ایک عیسائی غلام زید بن حارث کو، جس کا تعلق شام سے تھا اور جسے امی خدیجہ نے انہیں بخش دیا تھا، آزاد کر دیا۔ لیکن زید بن حارث نے آزاد ہو جانے کے باوجود آپ سے جدا ہونا گوارا نہ کیا۔ زید بن حارث کے ماں باپ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، لہٰذا انہیں جب یہ معلوم ہوا کہ وہ باقاعدہ حیات ہے تو اسے اپنے ہمراہ شام لے جانے کے لیے مکہ پہنچے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدین کے ہمراہ جانے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ماں اور باپ سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ رسول اللہ جو رفتہ رفتہ تنگ دستی سے نجات حاصل کر چکے تھے، جب تک زندہ رہے یہی کوشش کرتے رہے کہ غریبوں اور مسکینوں کی ہر ممکن مدد کریں اور انہیں فقر اور غربت سے نجات دلائیں۔ دنیا کی کسی بھی آسمانی کتاب میں محتاجوں اور تنگ دستوں کی مدد کرنے کے لیے اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن میں کی گئی ہے۔ زندگی کے آخری دن تک آپ کا نصب العین یہی تھا کہ دنیا میں کوئی بھی بے سہارا اور بھوکا نہ رہے۔ کچھ مغربی مصنفوں نے، جنہیں اسلام سے پہلے جزیرہ العرب کے باشندوں کی طرز زندگی کا علم نہیں، یہ لکھا ہے کہ امی خدیجہ سے شادی کرنے کے بعد آپ کی زندگی کا معیار بدل گیا اور ان میں تجملات نے جگہ بنا لی، لیکن آپ کی زندگی میں آخری دن تک شان و شوکت کا شائبہ تک نہ تھا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی بھی سادگی اور قناعت کا نمونہ تھی۔ البتہ بنو امیہ کے زمانے سے بادشاہوں جیسی شان و شوکت اور ظاہری آن بان اسلامی خلافت میں داخل ہو گئی۔ آپ قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرنا جانتے تھے اور فطری طور پر کھانے پینے میں صرفہ جوئی سے کام لیتے تھے۔ اس زمانے کے عام لوگوں کی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یکتا تجمل، اگر اسے تجمل کہا جائے تو، عطر کا استعمال تھا۔ تاہم اس زمانے میں کچھ عرب باشندے پانی کو بھی معطر کر کے پیتے تھے۔ ایک بدوی عرب اپنی غذا اونٹ سے یعنی اس کے دودھ سے حاصل کرتا ہے۔ اگر جزیرہ العرب کے صحراؤں میں اونٹ نہ ہوتا تو عرب قبائل کی زندگی کا جاری رہنا ممکن نہ تھا۔ صحرا کے مشکل حالات میں ایک اونٹ نہ صرف اپنی حیات کو جاری رکھ سکتا ہے بلکہ اپنے مالک کی زندگی کا ضامن بھی بنتا ہے۔ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو گرمیوں کے موسم میں جزیرہ العرب کے دہکتے ہوئے صحراؤں میں، جن پر سورج کی شعاعیں ہمہ وقت برستی رہتی ہیں، پانی پیے بغیر اور تھکن کا احساس کیے بغیر 10 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ ہم انسانوں کے بدن سے 1 گھنٹے میں 40 گرام پسینہ خارج ہوتا ہے، اور ایک یورپی باشندہ جسے صحرا میں رہنے کی عادت نہیں، گرمیوں کے موسم میں عرب کے صحراؤں میں سفر کرے تو اس کے بدن سے پسینہ بہنے کی شرح 1 گھنٹے میں 1200 گرام یعنی 1 لیٹر سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے رہنے والے جزیرہ العرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران بہت جلد نڈھال ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم کا پانی بڑی تیز رفتاری سے پسینے کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر پسینہ آنے کی صورت میں ہمارے بدن کا پانی 5% کم ہو جائے تو ہماری آنکھوں کے سامنے سیاہی چھانے لگتی ہے، اور اگر بدن کے پانی کے کم ہونے کی شرح بڑھ جائے تو ہم شدید بخار اور ہذیان گوئی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور چنانچہ ہمارے بدن کا 12% پانی ضائع ہو جائے تو ہم پر بے ہوشی طاری ہو سکتی ہے، اور ایسی حالت میں اگر پانی میسر نہ ہو تو ہم جلد ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ لیکن ایک اونٹ کے بدن سے شدید ترین گرمی میں اگر 25% تک پانی کم ہو جائے تو بھی وہ کمزوری یا نکاہت کا شکار ہوئے بغیر اپنا سفر جاری رکھ سکتا ہے،
اور حتیٰ کہ اس کے ہوش و حواس میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اونٹ پانی پیے بغیر 10 شب و روز تک صحرا میں سفر کر سکتا ہے، اور صرف کافی ہے کہ اس کا مالک ہر 2 دن میں ایک بار اسے تھوڑی مدت کے لیے آزاد چھوڑ دے، تاکہ وہ صحرا میں اگنے والے خار مغیلاں سے اپنا پیٹ بھر سکے۔ 10 شب و روز کے طویل اور متواتر سفر کے بعد بھی اونٹ سوتا نہیں، بلکہ آرام کرنے کی غرض سے صرف بیٹھ جاتا ہے، اور اگر اسے اٹھایا نہ جائے تو جب تک اسے بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو تو اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں۔ ایک صحرا نشین عرب کچھ اس طرح اونٹ کی خصوصیات اور عادات سے مانوس ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اونٹ کی شکیبائی اور بردباری زیادہ ہے یا صحرا میں رہنے والے ان لوگوں کی جو اونٹوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طفولیت اور حتیٰ کہ جوانی کے زیادہ تر حصے میں جتنا عرصہ بیابان میں گزارتے تو وہاں ان کی واحد غذا اونٹنی کا دودھ ہی ہوتی تھی، اور انہیں نان اور خرما یعنی روٹی اور کھجوریں میسر نہ ہوتا مگر شہر میں واپس آنے کے بعد۔ اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہمارے تصور کے برعکس جزیرہ العرب کے صحراؤں میں کھجوروں کی کثرت نہیں، کیونکہ ہر جگہ کھجور کا درخت نہیں اگتا، لہٰذا جزیرہ العرب کے بڑے حصے میں کھجور کے درخت نہیں پائے جاتے۔ کھجور کا درخت اپنا پھل دینے کے لیے 2 چیزوں کا محتاج ہے، ایک سورج، دوسرا پانی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جزیرہ العرب کے ساحلی کناروں سے اس کے مرکزی صحراؤں کی طرف سفر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کھجوروں کے درخت نہیں پائے جاتے، کیونکہ عرب کے مرکزی صحراؤں میں بارش نہیں ہوتی۔ آج جب کہ سعودی عربیہ سے تیل کا پائپ پرشین گلف سے لے کر بحیرہ روم تک پھیلا ہوا ہے، اور جب یہ پائپ سعودی عربیہ کے صحراؤں سے گزرتا ہے تو اس کے کنارے کھجوروں کے درخت دیکھنے کو ملتے ہیں، کیونکہ امریکیوں نے جنہوں نے یہ کام پایۂ تکمیل تک پہنچایا ہے تیل کے پائپ کے ساتھ ساتھ پانی کا پائپ بھی بچھایا، تاکہ ان لوگوں کے لیے جو اس علاقے میں رہتے ہیں پانی فراہم ہو سکے۔ لیکن اگر تیل کے پائپ کی حدود سے دور ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ عرب کے باقی صحرا میں کھجوروں کے درخت نہیں ہوتے مگر ان جگہوں پر جہاں پانی موجود ہو۔ اسی بنا پر ایک صحرا نشین عرب سوائے عرب کے ساحلی کنارے اور ان نقاط کے جہاں بلندی کی بنا پر بارش ہوتی ہے کھجوروں کا استعمال نہیں کرتا، اور اس کی روزمرہ کی غذا اونٹنی کے دودھ پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک صحرا میں بسر کرتے تو اونٹنی کے دودھ پر ہی گزارا کرتے، اور صرف مکہ واپس آنے کے بعد ہی خرما اور نان تناول فرماتے تھے۔ لیکن وہ کبھی بھی نان اور خرما کو یکجا استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی آپ صرف خالی روٹی کھاتے یا صرف کھجوریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پیٹ بھرنے کے لیے ان 2 میں سے صرف ایک چیز کافی ہے، اور اگر دوسری کو کھایا جائے تو یہ اسراف ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری دن تک صرف ایک غذا پر اکتفا کرتے تھے، اور کھانا کھانے کی غرض سے ہمیشہ زمین پر بیٹھتے تھے۔ ان کا دسترخوان ایک چٹائی پر مشتمل ہوتا تھا، اور یہ چٹائی کھجور کے درخت کی چھال سے بنائی جاتی تھی۔ امی عائشہ کی زبانی یہ روایت پہلے بھی ذکر ہو چکی ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں ان کے گھر میں ایک چھلنی تک موجود نہ تھی کہ جس کے ذریعے سے آٹا چھان سکتے اور اس کی بھوسی کو علیحدہ کر سکتے۔ البتہ روٹی اور کھجوروں کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک اور غذا بھی پکائی جاتی تھی، جو کہ گندم اور مسور کی دال کو پانی میں ابالنے سے حلیم جیسی غذا تیار ہوتی، اور جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غذا تناول کرتے تو نہ روٹی کھاتے اور نہ ہی کھجوریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں گوشت ایک نادر اور کمیاب غذا سمجھی جاتی تھی، اور ان کے ہاں سال بھر میں صرف ایک بار گوشت پکایا جاتا تھا۔ مکہ میں رواج یہ تھا کہ صرف کعبہ کی زیارت کے موقع پر جب قربانی کی جاتی تو گوشت کا استعمال ہوتا، اور سال کے دوسرے حصے میں گوشت تناول نہیں ہوتا تھا۔ آپ بھی اپنی قناعت پیش عادت کے مطابق ایسی زندگی بسر کرتے تھے، اور گوشت کے مہنگا ہونے کے سبب اس کا استعمال کم کرتے تھے۔ آپ کے گھر میں میز اور کرسی نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی، آپ ہمیشہ چٹائی پر بیٹھتے اور اسی پر آرام کی غرض سے لیٹ بھی جاتے تھے۔
آپ کے بعد خلفائے راشدین بھی ایسی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ بھی ہمیشہ ایک قسم کی غذا پر اکتفا کرتے، اور یہ وہی زمانہ تھا کہ جب اسلام نے صرف 10 سال کے مختصر عرصے میں دنیا کی 3 عظیم سلطنتوں ایران، شام اور مصر کا تختہ الٹ دیا اور ان 3 وسیع و عریض ملکوں کو اسلام کے قلمرو میں داخل کر لیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی خدیجہ سے شادی کرنے سے پہلے بھی تجارت کی غرض سے دور دراز کے سفر پر جاتے تھے، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی بنا پر وہ جزیرہ العرب کے مختلف قبیلوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اور جس جگہ کا بھی نام لیا جاتا تو وہ اس کے متعلق معلومات فراہم کر دیتے تھے۔ لسنرز، یہاں پہ ہم اس قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے نئی قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔